بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے اور اس ویڈیو کو 1 ملین سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ یہ ویڈیو 2 سال پہلے یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے یوٹیوب سے لیے گئے اسکرین شاٹ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ 7 منٹ اور 57 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ آئیے سنتے ہیں، لیکن سننے سے پہلے چند سوالات جو کہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو سنتے ہوئے آپ ان سوالات کو ضرور ذہن میں رکھیں، اور اس ویڈیو کے بعد جو احادیث ہیں ان کو بھی آپ ضرور غور سے ذرا دیکھیں اور پھر اندازہ کریں کہ امت کو کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں ہی انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ کم از کم 3 مثالیں وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مثالیں کن حوالوں سے ہیں آپ ویڈیو سنتے ہوئے جان سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اس پر مزید 10 گھنٹے بول سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا۔ کیا اس ویڈیو کے ٹائٹل سے انجینئر محمد علی مرزا متفق ہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی ویڈیو میری نظر سے نہیں گزری جس میں انہوں نے اس اپلوڈڈ ویڈیو کے بارے میں کوئی بات کی ہو یا یہ کہا ہو کہ اس اپلوڈڈ ویڈیو میں ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوسری بات کہ اس اپلوڈڈ ویڈیو میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جس انداز سے کہا گیا ہے، کیا اس کو سن کر اور دیکھ کر اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں سے کوئی بدظنی یا بدگمانی کا شکار تو نہیں ہوا؟ اور اگر کوئی بدظنی یا بدگمانی کا شکار ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر کس پر آتی ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے صحیح بخاری 1563 اور صحیح مسلم 2964 کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں وہ روایت بیان کرتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو کہ وہ مروان بن حکم سے بیان کرتے ہیں۔ اور ان حدیث کو بیان کرتے کرتے انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کے حوالے سے جو کیا اور حج کو عمرے میں داخل کیا، یہ مشرکانہ رسم توڑی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے، یہ انجینئر محمد علی مرزا کے الفاظ ہیں جو کہ آپ سن سکتے ہیں ان کی ویڈیو میں، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ ایشوز کی وجہ سے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ایشوز کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگائی، یعنی حج تمتع پر۔ مزید کہتے ہیں، یعنی انجینئر محمد علی مرزا مزید کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ہی نعرہ حق بلند کیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی 2 روایات ان حوالوں سے موجود ہیں یا کچھ اور روایات بھی ہیں؟ دوسری حدیث جو انہوں نے بیان کی وہ جامعہ ترمذی کی حدیث 824 ہے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتے تھے حج تمتع سے، اور مزید یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی، اور پھر مزید یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اور اس سنت کو جاری کریں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی؟ یہ کچھ الفاظ احادیث میں بھی ہیں، لیکن جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ انداز جو ہے وہ اس پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ مزید بات کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے
مقابلہ کی بات کی کہ جس کو آپ سن سکتے ہیں۔ تیسری حدیث کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں پر دو احادیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا اور اس کو جاری رکھنے کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ وہ پہلی بات تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت اسود سے مخاطب ہو کر بات کرنا، اور ایسا کہتے ہوئے انہوں نے کن کا حوالہ دیا اور کن کی سنت کا کہا وہ آپ ضرور واقف ہوں گے۔ دوسری بات، صحیح بخاری کی حدیث 1605 کے الفاظ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اسے اب چھوڑنا بھی ہم پسند نہیں کرتے، اور یہ عمل جو تھا وہ اصطباء تھا جو کہ طواف میں کیا جاتا ہے، اور یہی روایت سنن ابی داؤد 1887 اور سنن ابن ماجہ 2952 میں بھی ہے۔ اس اپلوڈڈ کلپ میں پھر انجینئر محمد علی مرزا نے تیسرا جو حوالہ دیا وہ مسند احمد کی حدیث 2277 اور 3121 کا ہے، جو ابن عباس اور عروہ بن مسعود کے حوالے سے ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دعائیں دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اپنے دور خلافت میں حج تمتع کو ایسا بحال کروایا کہ بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی پابندی لگانے کی، قیامت تک کے لیے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بحال کروایا، اور یہ بھی کہا کہ مشرکین عرب اسے گناہ سمجھتے تھے، اور یہ بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پولیٹیکل ڈیسیجن کی وجہ سے ایسا کیا، اور یہ بھی کہا کہ کتنے سخت کمنٹس ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن ان کی وجہ سے وہ دب گئے، کچھ کہہ نہ سکے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے رہے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ انہوں نے کہاں سے لی ہیں اور ان کا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں۔ اور بات کرتے کرتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو جہاں کئی اور بدعتیں جو جاری ہو چکی تھیں، پھر یہ بات کرتے کرتے وہ آل امیہ کے گورنرز کی وجہ کو بیان کیا انہوں نے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے جو بدعتیں جاری ہو چکی تھیں یہ بات کرتے ہوئے ان کا مقصد کیا تھا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری ختم کی، اور ان میں یہ بدعت بھی ختم کی جو کہ حج تمتع پر جو پابندی تھی وہ اٹھا لی۔ کیا واقعی پابندی تھی؟ یہ آپ ان احادیث میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس اپلوڈڈ کلپ کے بعد آپ سے بیان کی جائے گی۔ اب آئیے وہ کلپ سنتے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں کم از کم 3 مثالیں پیش کرتا ہوں ٹائم کی مناسبت سے، ورنہ تو میں 10 گھنٹے اس پہ فی البدی بول سکتا ہوں۔ پہلی مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں دونوں میں موجود ہے۔ بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 1563، مسلم میں 2964۔ امام زین العابدین المتوفا 95 ہجری جو سیدنا حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ مروان بن حکم سے نقل کرتے ہیں کہ مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ سیدنا عثمان جب خلیفہ راشد تھے، ان کا اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا ایک مسئلے میں، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع پر پابندی لگا رہے تھے، جبکہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ سے نے بڑی محنت کر کے مشرکین عرب کی یہ رسم توڑی تھی، وہ حج تمتع کو حرام سمجھتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے یوں انگلیاں داخل کی اور فرمایا قیامت تک حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے، اب قیامت تک حج تمتع ہے، میں نے اس کو جاری کر دیا ہے، ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کیے جائیں۔ اتنی مشکل سے یہ مشرکانہ رسم توڑی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپنے ایشوز کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگائی۔ اب وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس طرف چل پڑوں گا پھر فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا علی نے مخالفت کی، اور جب سیدنا علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں
اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ادھر ہی پھر نعرہ حق بلند کیا اور کہا لبیک بعمرہ والحج، میں عمرے اور حج کے لیے لبیک بولتا ہوں، میں ایک سفر میں دونوں کروں گا، اور کہا کہ اے امیر المومنین، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا کسی کے کہنے کے اوپر، خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو جاری کیا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ کی مخالفت کر لوں گا۔ یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا۔ دوسری مثال جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 824 نمبر، اہل شام میں سے ایک شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور اس نے پوچھا یہ حج تمتع کرنا، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، جو آج دنیا کے 95% مسلمان کرتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ پہلے انہیں فتویٰ ڈالا، بڑا سیانا سی، اس کو یہ تھا کہ بعد میں مکر ہی نہ جائیں، حالانکہ وہ تو کامل ایمان مومن تھے، انہوں نے تو بعد میں ایسا جواب دیا جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حلال کیا، سنت ہے۔ حج قران بھی حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا جاتا ہے، تمتع میں بھی کیا جاتا ہے۔ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، قران ہو یا تمتع ہو، دونوں ہی ایک سفر میں دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانا، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، تو یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر سے وہ کہنے لگا کہ آپ کے جو ابا جان تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو منع کرتے تھے حج تمتع سے۔ اب انہوں نے کہا اتنے بڑے بزرگ ہوں گے، آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ یہ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اتنی بڑی کلیم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا، اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اور اس سنت کو جاری کریں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے، تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انہوں نے کہا جب میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اسے جاری کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ہی عمل کرو۔ اچھا اس نے پہلے اس لیے پوچھ دیا، بعد میں مکر ہی نہ جائے، مکرے کیا، انہوں نے تو توقع سے بڑھ کے جواب دیا۔ انہوں نے کہا میرے باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ انہوں نے نہیں کہا آپ نے اپنے باپ کی گستاخی کر دی ہے جس نے رومن اور پرشین امپائر گرائی تھی، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جامعہ ترمذی میں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنے بڑے شخص کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کا چیلنج کیا ہے؟ بیسیکلی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جب کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی آ جائے گا اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے پھر نبی کے مقابلے پہ؟ ہم نہیں اس سے مقابلہ کر رہے ہوتے، جب نبی کے مقابلے پہ کوئی بھی شخص آئے گا تو ظاہر ہے وہ تو پھر مقابلہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے میرے بھائی۔ تیسری مثال مسند امام احمد، مکتبۃ الشاملہ میں جو عربک ورژن ہے اس میں اس کا نمبر ہے 2277 اور 3121۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا عروہ بن زبیر تابعی کے ساتھ حج تمتع کے مسئلے میں، چونکہ حضرت عمر نے پہلے پابندی لگائی، اس کے بعد عثمان نے لگائی، یہ تو دعائیں دیں حضرت علی کو کہ انہوں نے ایسا حج تمتع کو اپنے دور خلافت میں بحال کرایا کہ پھر بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی پابندی لگانے کی، قیامت تک کے لیے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو عروہ بن زبیر کہتا ہے ابن عباس سے کہ یہ دیکھیں لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ حج تمتع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عقل کے ناخن لے، گمراہ کہاں سے ہو رہے ہیں لوگ؟ حج تمتع تو سنت ہے، چاہے وہ قران ہو یا تمتع، ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، اور تو کہہ رہے گمراہ ہوں گے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ وہ تو حضرت عمر تو منع کرتے تھے حج تمتع سے۔ تو حضرت ابن عباس کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا قریب آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی سنت بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر یہ کہتے تھے۔ میں رسول اللہ کی باتیں کر رہا ہوں اور تم آگے سے مجھے یہ باتیں کرتے ہو۔ انہوں نے نہیں کہا یہ اتنے بڑے بزرگ کی آپ نے توہین کر دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ایک خاص مینٹلٹی ہوتی ہے۔ عروہ بن زبیر نے جب یہ سنا نا، اس نے آگے سے کہا کہ جی وہ ابو بکر اور عمر تو آپ سے زیادہ سنت پہ عمل کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ آج بھی یہی ہوتا ہے، ہم کسی کو بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اشری تھانوی صاحب نے یا احمد بریلوی صاحب نے بخاری مسلم نہیں پڑھی ہوئی تھی، ان کو کیوں نہیں پتا چلا رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے؟ وہ عروہ نے بھی آگے سے ابن عباس کو یہ کہہ دیا۔ تو یہ یعنی بیماری غلطی ہے، چاہے وہ تابعین کے اندر آ جائے۔ اب عروہ تابعی ہے، عبداللہ ابن زبیر صحابی کا بھائی ہے، حضرت زبیر کا بیٹا ہے، صحابی کا بیٹا ہے، اشرم وشرم میں سے ہے، لیکن آپ دیکھ لیں جب کوئی غلطی لگ جائے تو اس قسم کی بندہ حرکتیں کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ، یعنی ایک شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن ابن عباس نے الحمدللہ اپنا حق ادا کیا، اور آج پریکٹیکلی سیدنا علی نے جیسے حج تمتع اپنے دور خلافت میں بحال کروایا، آج
95% کیا 99% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ مشرکین عرب اسے گناہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں حج کے لیے آؤ تو اللہ سے سفر کرو، یہ کیا ہوا آیا حج کے لیے، پہلے عمرہ کر لیا پھر حج کر لیا، یہ تو حج کی توہین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جاری کیا کہ میرے امتی تو دور دراز کے علاقوں سے بھی آئیں گے، ان بیچاروں کو زندگی میں موقع ہی ایک دفعہ ملے گا تو وہ پہلے آ کے عمرہ کریں، اسی سفر میں عمرے کا ثواب بھی کمائیں، پھر احرام کھول دیں، پھر بعد میں حج بھی کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے مشرکین عرب کی رسم کو ختم کیا، لیکن حضرت عمر نے اپنے پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے کیا۔ آپ مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لیں کتنے سخت صحابہ کرام کے کامنٹس ہیں حضرت عمر کے بارے میں اس معاملے میں، لیکن ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہ دب گئے، کچھ کہہ نہیں سکے۔ پھر حضرت عثمان نے بھی یہ کیا، حضرت علی بھی بولتے رہے، عبداللہ بن عمر خود حضرت عمر کے ڈیسیژن کے خلاف بولے۔ پھر جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تو جہاں کئی اور بدعتیں جو جاری ہو چکی تھیں آل امیہ کے گورنروں کی وجہ سے، وہ سیدنا علی نے وہ ساری ختم کی۔ ان میں سے ایک یہ بھی بدعت ختم کی کہ حج تمتع پر جو پابندی تھی وہ اٹھا لی، اور آج تک امت الحمدللہ حج تمتع کرتی ہے، اور امت کے اجماع نے قبول کر لیا۔ آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، امام ترمذی کو خصوصاً انہوں نے تو باقاعدہ یعنی اس کے اوپر بڑے کھل ڈل کے کمنٹس لکھے ہیں اس حوالے سے کہ حج تمتع الحمدللہ بحال ہو گیا۔ حضرت معاویہ نے اپنے دور میں تھوڑا زور لگانے کی کوشش کی کہ حج تمتع کو پھر بند کیا جائے، لیکن جو ہے حضرت علی نے اتنا دھکا لگا دیا تھا کہ وہ ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہوئی پھر الحمدللہ۔ آپ نے یہ کلپ سنا اور سوال پھر اٹھتے ہیں کہ کیا صرف یہی روایات ہیں ان حوالوں سے، یا اور بھی روایات ہیں کہ جن کو انجینئر محمد علی مرزا نے بیان نہیں کیا؟ کیا انجینئر محمد علی مرزا نے حقیقت بیان کی ہے؟ کیا واقعی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہی ہوا جو کہ انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کیا؟ انہوں نے کیا کہا تھا ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا تھا یعنی انجینئر محمد علی مرزا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشرکانہ رسم توڑی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ ایشوز کی وجہ سے، یہ انجینئر محمد علی مرزا کے الفاظ ہیں، اس کے اوپر پابندی لگائی۔ آئیے اب وہ احادیث دیکھ لیتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن کے حوالے سے بات ہوئی، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بات یہی تھی جو انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کی، یا کچھ اور بات تھی، اور کیا صرف ایک ہی حدیث سے یہ رزلٹ نکالے جا سکتے ہیں جو انہوں نے نکالے، یا پھر ہمیں ذخیرہ احادیث میں موجود تمام احادیث کو دیکھنا ہوگا، اور ان میں جو بات سامنے آئے گی ہمیں اسی کی طرف ہی جانے کی کوشش کرنی ہوگی، بدگمانی اور بد ظنی سے بچتے ہوئے۔ مسلم کی حدیث 2962 عبداللہ بن شفیق نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تمتع سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حکم کرتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ کہا۔ کیا کہا یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا تھا، تو انہوں نے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مگر ہم اس وقت ڈرتے تھے۔ کس بات سے ڈرتے تھے یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا تھا۔ سنن نسائی کی حدیث 2734 حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما دونوں حج کو گئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمتع سے منع فرما دیا۔ یہ بات اگر ہم صحیح بخاری کی حدیث 1569 کو دیکھیں تو یہ وادی عصفان جو کہ مکہ سے 36 میل کی دوری پر ہے، وہاں پر شاید یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، واللہ عالم۔ اب یہ جو نسائی کی حدیث 2734 ہے، اس میں آگے اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب تم حضرت عثمان کو کوچ کرتے دیکھو تو تم بھی ساتھ ہی کوچ کرنا۔ حضرت علی اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے عمرے کی لبیک کہی تو حضرت عثمان نے انہیں نہ روکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ تمتع سے روکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ضرور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ کو علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمتع فرمایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں۔ یہاں پر یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ تمتع سے روکتے ہیں، تو یہ جو بتانا تھا یہ کس طرح کا بتانا تھا اور کس نے بتایا یہ بہرحال یہاں پہ نہیں ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث 4194
یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جحفہ کے مقام پر تھے. آپ کے ساتھ اہل شام کا ایک قافلہ بھی تھا جس میں حبیب بن مسلمہ بھی تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے حج تمتع کا ذکر کیا گیا. پس انہوں نے کہا کہ یہ دونوں عمل حج کے مہینوں میں نہیں ہونے چاہیے. ان کا خیال تھا کہ تم لوگ اس عمرہ کو مؤخر کر دو اور تم 2 بار بیت اللہ کی زیارت کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب مال و دولت میں وسعت دے دی ہے. اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی میں اپنے اونٹ کو چرا رہے تھے. جب ان کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں بندوں کو دی ہوئی سہولت اور رخصت کو ختم کر کے ان پر تنگی کرنا چاہتے ہیں اور ثابت شدہ عمل سے انہیں روکنا چاہتے ہیں؟ یہ رخصت حاجت مندوں اور دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے. بعد ازاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا تلبیہ پڑھا. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کیا میں نے ان دونوں کو جمع کرنے سے منع کیا ہے؟ میں نے ایسا کرنے سے منع نہیں کیا، یہ تو میری ایک رائے تھی جس کا میں نے اظہار کیا. اب جو چاہتا ہے وہ اسے اختیار کر لے اور جو چاہتا ہے اسے ترک کر دے. مسند احمد حدیث نمبر 4192. مروان نے کہا میں سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حاضر ہوا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حج تمتع سے اور حج اور عمرے کو ایک احرام میں جمع کرنے سے منع کر رہے تھے. یہاں پر 2 چیزوں سے منع کرنے کی بات ہے، حج تمتع اور حج اور عمرے کو ایک احرام میں جمع کرنے سے. اب ان باتوں کا مطلب یہاں پہ واضح نہیں ہے. اور آگے حدیث اس طرح سے ہے، لیکن جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے ان دونوں کا اکٹھے تلبیہ پڑھا اور یوں کہا لبیک بعمرۃ وحج معاً. یہ سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ میں لوگوں کو ایسا کرنے سے روک رہا ہوں اور تم پھر وہی کام کر رہے ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں کسی آدمی کے قول کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑنے والا نہیں ہوں. اب یہ حدیث اور اس طرح کی باقی جو حدیث ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک واحد موقع نظر آتا ہے احادیث میں یا روایات میں کہ جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا ہو، نہ کہ پورے دور خلافت میں. اور یہاں پہ بھی کوئی ایسی ضرور بات ہوگی کہ جس کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا. اب یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ ایک ہی موقع ایسا نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر یہ ڈفرنس آف اوپینین ہوا اور اس کے پیچھے وجوہات جو ہیں وہ روایات میں کلیئر نہیں ہیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کئی سالوں پر محیط ہے اور ان میں کوئی ایسی اور بات رپورٹ ہوتی نظر نہیں آتی ہمیں. واللہ یہ حدیث آپ نے دیکھ لی. اب جامع ترمذی کی حدیث 824 کا حوالہ انجینئر محمد علی مرزا نے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے حج تمتع سے. اب 824 حدیث کا تو حوالہ دے دیا انہوں نے، لیکن اس سے اوپر دو حدیث اوپر بھی وہ دیکھ لیتے تو شاید یہ بات کرنے کی ضرورت ان کو پیش نہ آتی. لیکن 822 حدیث وہ کیوں دیکھتے کہ وہ اس طرح پھر وہ یہ بات نہ کر سکتے تھے جو انہوں نے کی. صحیح جامع ترمذی کی حدیث 822 یہ آپ سن لیں کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. جامع ترمذی کی حدیث 822 اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. حدیث اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے بھی، اور سب سے پہلے جس نے اس سے روکا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں حج تمتع ہی ہوا تھا. جامع ترمذی کی حدیث 824 اور یہ جس طرح سے بیان کی گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا نے جس طرح سے بیان کی ہے اور جو یہاں پر اسلام 360 میں جس طرح سے اس کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دونوں میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا. سالم بن عبداللہ نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے اہل شام میں سے ایک شخص سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حج میں
عمرہ سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یہ جائز ہے۔ اس پر شامی نے کہا آپ کے والد نے تو اس سے روکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ذرا تم ہی بتاؤ، اگر میرے والد کسی چیز سے روکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا ہو تو میرے والد کے حکم کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، اور جو کھل ڈل کے جو کمنٹس کیے گئے ہیں وہ بھی آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری جو بات تھی وہ انہوں نے اس طرح کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پولیٹیکل ڈیسیجنز کی وجہ سے حج تمتع پر پابندی لگائی۔ یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز کیا تھے، کیوں یہ پیش آئے، یہ کوئی انہوں نے وجہ نہیں بتائی، اور یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز انہوں نے کہاں سے لیے ہیں، یعنی انجینئر محمد علی مرزا نے کہاں سے لیے ہیں، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ دوسری احادیث کو دیکھ لیتے جو کہ آپ اس کے بعد سن سکتے ہیں تو پھر شاید وہ یہ بات نہ کر پاتے یا نہ کر سکتے، لیکن وہ کیوں دوسری احادیث کو دیکھتے کہ پھر یہ بات نہ ہو سکتی تھی۔ تو مسند احمد کی حدیث 7923، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حج تمتع یعنی حج کے ساتھ عمرہ کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سے کہا یہ آپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو منع نہیں کیا۔ پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع کرنے کے ارادے کو ترک کر دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ دھاری دار پوشاکوں سے منع کر دیں کیونکہ ان کو پیشاب سے رنگا جاتا تھا، لیکن سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا لباس ضبطاً کیا ہے اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پہنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث 4205، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ لوگ آراق کے درختوں کے نیچے اپنی بیویوں سے ہم بستری کریں گے اور پھر حج کا احرام باندھ کر چل پڑیں گے۔ کچھ ایسی ہی باتیں دوسری احادیث میں بھی ملتی ہیں جن میں سنن نسائی 2735 اور سنن ابن ماجہ 2979 اور مسند احمد کی حدیث 4204 بھی ہیں، یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث 4206، یہ حدیث اگرچہ ضعیف الاسناد ہے لیکن اس کے کنٹینٹس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اور ہی مفہوم پیدا کرتی ہے، تو اور یہ ہمیں پکچر کچھ اور ہی دکھاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کیا تھا، جو حج تمتع کے حوالے سے جو ان کا کہنا تھا وہ کس وجہ سے تھا اور کیوں تھا۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق حج تمتع کے جواز کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب لوگ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ آپ کے والد تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے حکم کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ ان کو یوں جواب دیتے تم پر افسوس ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے تو ان کا ارادہ بھی خیر کا ہی ہوگا، اور تم مستقل طور پر عمرہ کرو، اب تم اسے حرام کیوں سمجھتے ہو جبکہ اللہ نے اسے حلال کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع کے زیادہ حقدار ہیں؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام ہے، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ مکمل عمرہ یہ ہے کہ تم اس کو حج کے مہینوں کے علاوہ مستقل طور پر کرو، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ مکمل عمرہ یہ ہے کہ تم اس کو حج کے مہینوں کے علاوہ مستقل طور پر ادا کرو۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اگرچہ یہ اور آخر میں انجینئر محمد علی مرزا سے درخواست ضرور کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنا رجوع ضرور ریکارڈ کروائیں کہ انہوں نے آن ایئر یہ بات کہی ہے
اور گزشتہ 2 سال سے یہ اپلوڈڈ ویڈیو موجود ہے اور اس کو 1 ملین سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں، اور جہاں سے یہ ویڈیو لی گئی ہے وہ جو ویڈیو ہے اس کو واللہ عالم کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں، شاید وہ بھی یوٹیوب پر ریکارڈ موجود ہو۔